نہیں السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر ہوں۔ جاوید صاحب، میں اب کیا انٹرو دوں، مطلب کہاں سے پروگرام کا آغاز کروں؟ میرا شہر جلال پور پیر والا، 5 سے 6 لاکھ آبادی 5 سے 6 لاکھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مگر آپ نے کہا تھا کہ عدنان فگر ٹھیک نہیں، میں اس کو ری چیک کر بیٹھا ہوں۔ تحصیل سجبات جہاں ختم ہوتی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے تحصیل جلال پور پیر والا، ہیڈ پنج نن تک جہاں اس کی حدود بنتی ہے، 5 سے 6 لاکھ لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو 5 دن گزرنے کے بعد آج بھی سیلاب میں بیٹھے ہیں، چھتوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے گھر گرنے کا خطرہ ہے۔ اگر گھر گرے تو وہ جو سہارا لے کے بیٹھے ہیں وہ بھی ڈوب جائے گا، کوئی ان کو ریسکیو کرنے نہیں گیا۔ چند کشتیاں اس لاکھوں لوگوں کو نکالنے کے لیے، چند کشتیاں جن میں سے اکثر پرائیویٹ مافیا کی ہیں اور وہ ہزاروں روپے لیتی ہیں۔ جلال پور میں مزدور کی تنخواہ، سارا مزدور طبقہ ہے، 1000 روپے دہاڑی والے پہ، وہ یہ نہیں ہے جو آپ سرکاری ریٹ یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ کسان تھا، وہ گندم کا، اس کی گندم نہیں بکی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ 30,000 دو، 40 دو، جسے ہم نے کہا تھا 50,000 تو مجھ سے مانگ لیے کہ میں چاہ رہا ہوں، مجھے لوگ جانتے ہیں میں ٹی وی والا ہوں، مجھ سے 50 مانگ لیے تھے۔ اگر ریسکیو کرانا ہے اپنی فیملی کو جو 5 دن سے سیلاب کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، تو آپ کو ہزاروں روپے چاہیے۔ کشتی مافیا نے ایک اپنا وہاں سسٹم چلا رکھا ہے۔ حکومتی اور فلاحی جو ادارے ہیں ان کے پاس اتنا سٹرکچر نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا جا سکے۔ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یار اگر ریسکیو نہیں ہو سکتے تو کم از کم ہمیں کھانا تو کس طرح پہنچایا جائے۔ وہ خیر میں نے ایک ذریعے سے ہیلی کاپٹر تک ایکسیس کرنے کی کوشش کی کہ وایا ہیلی کاپٹر کم از کم 1 دن کا فوڈ، 2 دن کا فوڈ، ڈرائی فوڈ، باقی چیزیں وہاں ڈراپ کرا دی جائیں۔ اس حد تک گھمبیر صورتحال ہے۔ دیکھو، جہاں تک تمہارے جذبات ہیں، تمہیں یہ پتہ ہے کہ میں اس سے تو کوئی اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، یا کوئی گنجائش ہے۔ ہاں، میں جس بات کے بارے میں پریشان ہوں اور آج بھی پریشان ہوں، شہر تو آپ کا ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کس تاریخ سے یہ شروع کیا کہ جیسے ہی ہمیں کیوں ملتا تھا کہ جی پروگرام شروع کرنے، تو ہم پہلی چیز یہ کرتے تھے کہ جی بھارتی صوبہ ہماچل پردیش میں بارشوں کا کیا حال ہے۔ ارے بھائی 6 سپٹمبر کو سیلاب اچانک پہنچا جلال پور، اچانک، یہ جملہ یاد رکھیے۔ نہیں بابا، اچانک کہا گیا نا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں نا، کہ میں بتاؤں گا نا، یہ گراؤنڈ رپورٹنگ میں بتاؤں گا۔ آج جو صحافی گئے ہیں وہ نہیں بتا سکتے۔ آپ شہریوں سے پوچھیں کہ جب سیلاب پہنچ گیا نا سر پہ، کہ سیلاب آ گیا شجاعت پور، پھر اعلان ہوا۔ نصرت جاوید اور میں نے اس پروگرام میں بیٹھ کے 26 27 اگست کو، مجھے ڈیٹ یاد نہیں، یہی تھی، 25 ہوگی 26 ہوگی، 10 دن پہلے بتایا تھا آپ نے کہ کیچمنٹ ایریا اور سیلاب اور بارشیں اور بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ میں اگر اسلام آباد میں بیٹھ کر میری سوئی اٹک رہی ہے کہ میں نے اپنے پروگرام کا آغاز کرنا ہے، تو آغاز ہی میں یہ بتانا ہے کہ ہماچل پردیش میں بارشوں کا کیا عالم ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت پنجاب اٹک سے لے کر یہی میار خان تک پھیلی ہوئی حکومت، اس کی جو انتظامیہ ہے وہاں میں کوئی ایسا سیل نہیں ہے جو یہ اندازہ لگا رہا تھا یا اتنا کلیپس ہو گیا ہے ایڈمنسٹریٹو سسٹم؟ وہ کہتے سر کہ یہ بارشیں آ رہی ہیں اور یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ ستلج اور راوی دوبارہ بفر جائیں گے۔ بھائی صاحب، آپ کے جلال پور پیر والا تک سیلاب کو پہنچتے پہنچتے منیمم 18 دن لگے، کم از کم، کیونکہ درمیان میں پہلے ستلج گیا نا، باکھڑا اور یہ وہ، اور اس کے بعد کہیں آپ کی پاکستان میں داخل ہونے کے بعد کچھ 750 کلومیٹر کا کورس بنتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن بہت تھے، دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے یہ اچانک والی بات نہ کرتی، اچانک جو ہے مساجد کے لاؤڈ سپیکروں سے اعلان کی ضرورت نہ تھی۔ دوسری بات، جو فگرز کے بارے میں آپ کہتے ہو نا کہ آپ سے کوئی جھگڑ رہا ہے، ایک ہوتا ہے اسلام آباد پراپر کی آبادی، ایک اسلام آباد کی آبادی ہے کہ یار بھارا خوہ بھی شامل کر لو، شاہ اللہ دتا بھی شامل کر لو، کم از کم اس آفت کے حالات میں نصرت صاحب، کم از کم یہ پھر میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب جی 2 دریا، اور بھائی 5 دریا ہیں، وہ بیاس، ستلج، راوی، جہلم اور چناب، 5 دریاؤں کا پانی وہاں اکٹھا ہوا ہے، جو تم ایک بات نہیں، اور لاکھوں لوگ نصرت صاحب، لاکھوں لوگ
تم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم جھگڑ رہے ہو. تم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت جن سے ہم کیمروں کے سامنے مخاطب ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر شہری ہے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بیاس کیا ہے, اسے یہ بھی پتہ نہیں ہماچل پردیش کیا ہے. اس کو ہم لوگوں نے, میں نے اور تم نے, آؤ اپنے گریبانوں میں پہلے منہ جھانک کے دیکھو, ہم نے پہلے ان کو گزشتہ 5-6 سال سے یہ ہے کہ ہم دونوں بھانڈوں کی طرح بیٹھ جائیں اور کسی ایک جماعت کا طبلہ میں بجاؤں اور تم دوسرے کا تم بجاؤ, یا کسی کے کپڑے اتارو اور یہ ثابت کرو کہ ہم خود کتنے ایماندار ہیں. ہم نے ان کو یہ چسکا فروشی میں اتنا ڈال دیا کہ اب جب ہم کہتے یار پانی آیا ہے نا, وہ جلال پور کہتے جی ساڑھے تو خیر ہے نا, وہ گل کرو جی نصرت صاحب ہے دسو کہ وہ کیوں ہے, پھر وہ نیپال پھر آج تنی کو کٹ شٹ پہ لوگوں وہ یہ سننا چاہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اب تو بابو یہ آ گیا نا, الگورتھم آ گیا ہے, نیوز ویوز آ جاتے ہیں سامنے, آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کی اس کلپ کو کتنے لوگوں نے دیکھا. اور اے کی جی رونے آگے زندگی اینی تنگ ہے, اے کی رونے اپنے رونے رہتے. یہ ہے حقائق, یہ ہے تلخ ترین حقائق. لیٹس فیس اٹ. ہم ویسے 2 نمبریاں کرتے ہیں, بے حس قوم ہے, صفاق قوم ہے. اور یہاں پہ جیسے اس دن میں تمہیں بات کی, میں نے کہا کہ یار اب یہ کون ظالم شخص ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے پہلے پرچی شہر میں جاؤ اور پھر بھینس کے لیے ایک بھینس اتنا بڑا جانور 2 کلو توری پرچی لے کے آؤ گے تو ملے گی, ٹھیک ہے. تو اس کو اس کا احساس نہیں ہے. اب آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ وہاں گئی تھی, آج گئی, مجھے 100% یقین ہے, اور میری کچھ ضلعی انتظامیہ کے چھوٹے لیول کے لوگوں سے بات ہوئی ہے. اچھا, میری پنجاب کی چیف منسٹر سے بات چیت کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ کیے ہوئے میرا خیال ہے کہ عرصہ گزر گیا. اس وقت کی بات جب ان کے والد پرائم منسٹر ہوتے تھے, اس کے علاوہ ایک آدھ مرتبہ شاید. میں انتہائی ذمہ داری سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ سر وہاں پر جلال پور شہر میں زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھیں, زیادہ لوگوں سے ملنا چاہتی تھیں, لیکن مقامی انتظامیہ نے سیکورٹی وغیرہ وغیرہ یہ جو سارے بہانے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بیوروکریسی ظاہر ہے, یہی کہا جاتا ہے اپنی رام کتھا سنا دی کہ جی آپ ابھی بس یہ ٹھیک ہے, یہ لوگ ہیں, آپ یہاں پہ دیکھیں لوگ عجیب و غریب قسم کے. ٹھیک, میں انتہائی دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ کو, ہماری چیف منسٹر صاحبہ کو جلال پور پیر والا کی انتظامیہ سے 3-4 بنیادی سوال کرنے چاہیے. کون کون سے؟ 18 دن آپ نے کہا 750 کلومیٹر. جب یہ 750 کلومیٹر سفر کا آغاز ہوا تو آپ نے, جو تم صحیح کہتے ہو کہ 4 دریاؤں میں گھرے, 5 دریاؤں میں گھرے, جلال پور پیر والا کی حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ اللہ بھلا کرے. مجھے یہ بتائیے کیا مقام انتظامی سائنس کے مطابق واٹ ایور مینجمنٹ یو ہیو لرنڈ, کیا آپ کو 15 سے 18 دن کا وقفہ میسر نہیں تھا؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا 1958 سے 1958 سے ایک قانون کلیمٹی ایکٹ کے نام سے ہے جو پروونشل گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے, کمشنر کو, ڈپٹی کمشنر کو ایمرجنسی پاورز دیتا ہے؟ اس کی کلاس 3 کو انووک کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو انووک کیا گیا ہوتا تو آج جو کشتی والا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو 30,000 لوں گا, 40,000 لوں گا,
पीसी कहता है you अंडर अरेस्ट। are arrest and your custody is taken by the सरकार। और उसके बाद जाहिर है मल्लाही के लिए हाँ, लोग तैयार ठीक होते है, हैं। हाँ। भाई आपको इतने पैसे हुकूमत देगी, आप चलें जी इनको लेकर जाएं। इसी तरह क्या ये 15 से 20 मतलब मिसाल के तौर पर उकाड़ा में कसूर से होते हुए सतलुज गुजरता आया है ना, हाँ, सतलुज गुजरता है। वहां पे आपको वैसी बेबसी क्यों नहीं रास्ते में आए हुए शहरों में नजर आ रही जो आपको जलालपुर पीरवाला में नजर आ रही है? वहां पे उन्होंने बाकायदा वो बेड़े नहीं होते बड़े लंबे जिसको वो बल्लियों से कूचा बल्ली मारा जिससे है, हाँ ठीक है। जानवरों के लिए तो सबसे आसान वही होता है आगे उसमें डालो और ले चलो, ठीक है। और एक और बड़ा होता है जिसके नीचे शायद पंखा लगा होता है, वो जो उसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, उससे भी उस यानी कि दरिया जानवरों को बचाने का बेहतरीन। क्या 18 दिनों में जलालपुर पीरवाला की मकामी इंतजामिया ऐसे 4-5 बेड़ों का इंतजाम नहीं कर सकती थी? दूसरा साहब प्लान ही नहीं था। अल्लाह भला करे, कल आपने जाते जाते कहा था कि यार हेड पंचनद की कैपेसिटी 7.5 लाख है, जलालपुर पानी 5-5.5 लाख खड़ा है, तो आगे क्यों नहीं जानता? आपने कैलकुलेट किया, इट वाज वर्किंग हेड, जो ये इन्होंने वर्किंग हेड ही कैलकुलेट नहीं करके रखा था। अब सवाल ये उठता है, जिस आप एक्ट अब हम 3 दिन से 5 दिन से सर 5 दिन सैलाब को हमारा तीसरा दिन है। आप वहां पे मकामी आदमी है ना, आप बार बार कह रहे हैं कि आपकी जिस बुजुर्ग से भी बात हुई वो सिर्फ एक बात करता है, कहते ये बिहाड़ी दी सड़क खोल दो तो पानी कितने जावे। वो राम कथा भी आप सुन लें, ठहरें, यही रोकिएगा, ब्रेक रखिएगा। जलालपुर पीरवाला के डीएसपी साहब हैं, जिसको वहां उस सर्कल में एसडीपीओ कहा जाता है, उन्होंने कल 9 तारीख को जो हमने आप जिक्र कर रहे हैं ना विहाड़ी वाले पुल, वो जो एक्सप्रेस वे पे बने हुए हैं, जो अगर पानी रिवर्स मारता है, जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, हमने कहा कि उसको खोल दिया जाए तो कम से कम ये शहर पर जो दबाव है ये खत्म हो जाएगा, पिछला पानी भी मैनेज हो जाएगा और पंजनद की तरफ फ्लो बढ़ जाएगा। कितने फायदे हैं उसके, उसको खोल दिया जाए। कल हमने जिक्र किया, कल 9 को ही इन डीएसपी साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जलालपुर पीरवाला को लिखा एक लेटर, ये लेटर मेरे पास है, असद चौधरी अगर दिखा सके तो। उसमें उन्होंने कहा कि शहर में सैलाबी सूरत हाल है, 5 दरियाओं का पानी है, जलालपुर को शदीद खतरा है, कोई भी काबिश कार फरमा नहीं हो पा रही, लिहाजा एक ही हल है कि गिलानी एक्सप्रेस वे में शगाफ डाला जाए, वो जिसका जिक्र हम कर रहे थे, कि मौजूदा पानी के प्रेशर को कम करके सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सके। ये 9 तारीख को खत लिखा, आ जाइए आगे चलिए। इनको 9 ही तारीख को लतीफ अहमद नाम है इन डीएसपी साहब का, जिसको जलालपुर के सर्कल में एसडीपीओ कहा जाता है, मोहम्मद लतीफ साहब को जी उसी दिन 9 तारीख को ये लेटर लिखने के बाद, एसी साहब को जो लेटर लिखा उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट इनएफिशिएंसी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड किन्होंने किया? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं चैलेंज करता हूं इस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि आप इस कौम को बताएं, क्योंकि ये खुदा ना खास्ता कोई आपका मासी बेड़ा तो नहीं है ना कोई जंगल का कानून है। आप बताएं कि आपने इस डीएसपी को इस हंगामी सूरत हाल में क्यों मुअत्तल किया और इस असिस्टेंट कमिश्नर को क्यों नहीं किया? अगर मिसकंडक्ट है, नेग्लिजेंस है, तो सारी ब्यूरोक्रेसी की है। अगर एक बंदा ये खत लिख रहा है आपको कि शहर को बचाओ और वहां शगाफ लगाओ जहां से दरिया हजारों सालों से बहता है, आपने उसको सस्पेंड कर दिया। नहीं ये सबसे बड़ी बात है। और नुसरत साहब, इनका बस चले, सुनो मुझे एक जुमला बोलने दे, इनका बस चले ना इस ब्यूरोक्रेसी का, ये आपको भी सजाए मौत दे दे, मुझे भी सजाए मौत दे दे। बिल्कुल, हम इनको सच दिखाते हैं जी। अल्लाह ताला, एक बंदे ने फर्ज निभाया ना कि उसको जलालपुर का तो नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें माफ करे, वो बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बैठा हुआ, आप वहाँ कहते हो, हर बंदा ये कह रहा है भाई अब तो पानी खड़ा है, पानी कहाँ जाएगा? तो भाई उसने कहा ना वहाँ के डीएसपी ने, निकासी के लिए पानी को रास्ता चाहिए होता है ना, हाँ, तो रास्ता बनाना पड़ेगा। आप कहते हैं कि दरिया अपना रास्ता नहीं भूलता, अब वो रास्ता उसको याद ही वो है, तो क्या किया जाए? तोड़ो उसको। नहीं तोड़, इसलिए नहीं तोड़ रहे कि उसके पार यकीनन वो ताकतवर लोगों की जमीनें होंगी। अल्लाह भला करे आपका। एज सिंपल। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो थोड़ी सी तहकीक मैंने कर ली होगी। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि जिनकी ज़मीनें हैं वहाँ पे, वो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं है, लिहाजा ये ना समझा जाए कि मैं हुक्मरान जमात को निशाना बना रहा हूँ। ठीक, लेकिन ताकतवर आदमी ताकतवर आदमी होता है। ठीक, आगे समझ पहुंच गए सर, हो गई बात। ठीक। अच्छा, अब
ابھی بھی خدا کا واسطہ ہے یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ کیوں بہاڑی سے راستہ نہیں دیا جا رہا پانی کو، کیونکہ ابھی یہ تازہ ترین ہے ہماچل پردیش کی بارش کی صورتحال۔ مسلسل بارشیں ہوں؟ مسلسل بارش ہو رہی ہے اور معمول سے 71%، 71% زیادہ ہے پورے صوبے۔ اٹ از اے کیچمنٹ ایریا آف چناب خاص طور پہ۔ مثال کے طور پر شملہ، بہت مشہور شہر شملہ معاہدہ، وہاں پر جناب 157% معمول سے زیادہ بارش ہوئی ہے اس ہفتے، اور دوسری طرف 10 سے 16 تک کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہیوی بارش ابھی ہونی ہے؟ یس سر، یہ میں آپ کو انڈیا کی انڈین میٹرولوجی IDM۔ اچھا، یہ آفیشیل فگر ہے، کہیں آپ نے گوگل سے نہیں، میں ان کا بابا ان کا دے رہا ہوں۔ دوسری طرف جیسے ہماری کیا نام سے حالت ہے سیلاب کی وجہ سے، دلی کا بھارتی پنجاب کے بارے میں وہی رویہ۔ نریندر مودی صاحب پوری دنیا گھوم گھا کے آج گئے ہیں نا مودی صاحب، آج گئے نا، انہوں نے کو کافی پیسہ بھی دیا سر۔ جی جی، اس کا جواب سن لیں۔ اب یہ نصرت جاوید پاکستانی صحافی نہیں کہہ رہا ہے، بھارتی پنجاب کے منتخب وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بڑی تفصیلی بریفنگ دی تھی جناب وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کو، اور یہ درخواست دی تھی کہ ہمیں کم از کم 60,000 کروڑ روپیہ دیا جائے تاکہ ہم تباہ ہوئے دیہات اور بے گھر ہوئے لاکھوں انسانوں کو دوبارہ بسانے کی تدابیر سوچ سکیں۔ ان کو بھارتی وزیر اعظم 16,000 کروڑ روپے کی مدد کا وعدہ کر کے گھر آ گئے، انسٹیڈ آف 60 کروڑ، 60,000 کروڑ۔ 60,000، ہاں ٹھیک ہے، 60,000 کروڑ، انہوں نے 16,000 کروڑ دیا۔ اب یہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بیان ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بھارتی پنجاب کا سوشل میڈیا ایسی بے تحاشا تصاویر سے بھرا ہوا ہے، ویژول ہیں ہمارے پاس، ان میں سے اگر ایک ویژول لگا دیں، ٹھیک ہے، کہ ستلج کا جو پانی راجستھان کی طرف جانا تھا، آپ نے بڑے شوق سے لڑ کر سندھ طاس معاہدے کے دوران ہم سے ستلج لیا، اور اس سے آپ نے اندرا گاندھی نہر بنائی، راجستھان آباد کیا، تو بھائی وہاں جانے دیتے نا، آپ نے وہاں پانی نہیں جانے دیا وہاں کے لوگوں کی سوچ کے مطابق۔ نہیں سوچ نہیں سر، انہوں نے ویژول بھی لگائے ہیں۔ یار میں تو یہاں بیٹھے ہوئے نہیں کچھ کہہ سکتا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دلی نے جان بوجھ کر یہ پنجاب ہو یا وہاں ہو ہائیڈروجن بم، میں تو یہ کہوں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہوا ہے وہ یہ ہائیڈرو بم ہے بہرحال، لیکن آپ نے دونوں آپ نے کوئی تخصیص نہیں کی اس پنجاب کی اور اس پنجاب کی، لیکن وہاں بھی تو 1500-1600 دیہات مکمل طور پہ واش آؤٹ۔ ہاں 1500 دیہات اور 3 لاکھ گھرانے 3 لاکھ گھرانے، یہ ان کا فگر ہے اب انڈین پنجاب کی گورنمنٹ۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج وزیر اعظم صاحب نے فیڈرل کابینہ کے لیے کہا کہ جی زرعی ایمرجنسی اور وہ فلڈ ایمرجنسی پر جناب اس کو نوٹیفائی کریں، یعنی کہ پریونشل لیول پہ۔ ایک اور بھی سر کام کر دیں، میں چاہتے مجھے اچانک یاد آیا، ایک اور کام کر دیں، مجھے تو اپنی تحصیل کا پتہ ہے، چھوٹا کسان ہے، اس نے قرض لیے تھے مائکرو فائنانس، اب تو باقی بینک بھی مائکرو فائنانسنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایٹ لیسٹ اگر وزیر اعظم صاحب چاہیں تو اس پہ جو انٹرسٹ ہے اس کو 1 سال کے لیے انٹرسٹ فری کر دیں، اور ان کا جو منتھلی ہوتا ہے قسط جمع کرانے وہ بھی 1 سال کے لیے روک دیں۔ لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ ایک اور آپشن بھی ہو سکتا ہے، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ سر، یہ چھوٹے فارمر کی آواز ہے، کیونکہ اس نے قرض اٹھایا ہوتا ہے 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 5 سے زیادہ نہیں ہوتا سر، تو اگر اس کا قرض ہی معاف کر دیں بجائے اس کے کہ آپ وہ فلاحی تنظیموں کو اور سرکاری مشینری کو پیسے دیں کہ ریلیف کریں، وہ اگر قرض معاف کر دے جائے یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ اور ایک اور بات جاتے جاتے، بجلی کے بلوں کے لیے ٹائم نہ دیں، بجلی کے بل کم از کم ان 3-4 مہینوں کے معاف کر دیں، 2 مہینے کرتے ہیں۔ اور لیکن ایک اور بات آخری جاتے جاتے میں تمہیں کہہ دوں، یہ سیلاب جس طرح ہے اس کے بعد میں 100% شرط لگانے کو تیار ہوں، میرے منہ میں خاک، اور اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں،
ہم نومبر میں گندم کو بیج نہیں پائیں گے اپنے ان بہت سارے علاقوں میں، نہیں یہ تو جلال پور میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ وہ بھل آ جاتا ہے نا دریا کے ساتھ، وہ جو مٹی آتی ہے جس کو سلٹ بولتے ہیں اس ہم کو لوگ، لینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے ٹائم، اس کے لیے بہت وقت سوکھنا بھی چاہیے. ضروری ہے نا سر. اب اس وقت تک تباہ حال کسان کے پاس زندہ رہنے کا اگر کوئی امکان ہے تو وہ اس کا جانور ہے، تو جانور کے چارے کا بندوبست کیجئے. اور اس وقت چارے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک کنال پہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جی لگا ہوتا ہے نا جوار، تو وہ کہتے ہیں جی ایک کنال ہے چلو اتنے پیسے. میں ایگزیکٹ فگر تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج سے صرف ایک ہفتہ پہلے 7,000 روپیہ تھی ایک کنال پہ باجرہ لگا ہوا ہے. آپ کہہ دیا لو جی 7,000 روپیہ رکھو مکو، یہ یعنی فصل ہاں میری ٹھیک ہوئی. ہے ٹھیک ہے. 4 دن بعد یہ 15,000 ہو گئی. کل رات 12:30 بجے کل رات 22,000 ہو گئی. اور یہ ایک ہفتے کی سائلیج کی بوری جو 2,200 روپے کی تھی آج 6 سے 7,000 روپے کی. اللہ بھلا کرے آپ کو. تو اس پہ پرائس کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں سی ایم صاحبہ اس بیوروکریسی کے چنگل سے بچنا پڑے گا، نہیں تو لوگ مطلب میرے منہ میں خاک، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، شاید وہ بے موت مارے جائیں گے اس بیوروکریسی کے ظلم کے ہاتھوں. ایک بریک. سیلاب سے متاثر ملک، لیکن ملک کی سیاست جو ہے وہ اسی طرح سر رواں دواں ہے. اور جو پہلے کہا تھا کہ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمیں دیکھنے اور سننے والے کہتے بور نہ کرو کو کم نگال کرو. نہیں بور نہ کرو، اڈیالی دل گال بھی کرو. اڈیالی نگال کرو. تو کیا خبر ہے، آج تو کچھ نہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. نہیں وہی ان کا مقدمہ چل رہا ہے. تو بشرا بی بی گئی، وہ گئی تھی علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن. تو انہوں نے آج کل پتہ نہیں کیوں کر رہی ہیں، جیسے ہی واپس آتی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہتی ہیں کہ ان کی صحت بہت ٹھیک ٹھاک ہے. وہ عمران خان صاحب انہیں کہتے ہوں گے نا کہ وہ باہر وہ یہ دے کہ میرا مورائل بہت ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادتی مت کریں. میں اصرار کرتا ہوں کہ ان کے کانوں کو جس بیماری کا میں نے ذکر کیا تھا وہ لاحق ہے اور وہ سیریس ایڈریسنگ اس کو درکار ہے. لیکن علیمہ بی بی نے یہ کہا کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں انہیں چکر آ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں اس پہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو ہے وہ اس کو جھٹلا نہ دیں، لیکن میرے اوپر آپ اس الزام نہ قدر ڈرے لگائیے ہوئے گا. ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ ہینگنگ ان دی گریو میں کیا ہینگنگ ان گریو میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہینگنگ دی لیگز ان دا گریو اینڈ وائٹ بیئرڈ. اور پھر بھی جھوٹ بولتا ہوں. بی بی اللہ کی قسم سے میں بشرا بی بی کی بیماری کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. یہ علیمہ خانم صاحبہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے. لیکن میرے لیے میں اس سے زیادہ جو ہے چسکا فروشی کے قابل نہیں ہوں. میں کوشش کروں گا آئندہ جنم ہو تو ہاتھ میں چپڑاس لے کر بیٹھوں، تو آئندہ اگر کبھی موقع ملے. فی الحال میرے لیے جو سب سے زیادہ پریشان کن خبر یہ ہے کہ علیمہ بی بی کے ذریعے تحریک انصاف کے سینیٹرز کو پیغام دیا گیا ہے کہ جس طرح قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دیا گیا ہے، اسی طرح سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہو جائے. اللہ بنا کرے. اب میرے بھائی میرا دیکھو، میری فریاد سنو. یہ ابھی کل ہم سارا دن کون سا ملک ڈسکس کرتے رہے؟ نیپال میں لوگوں کا جھگڑا کیا تھا؟ انہیں کہا کہ چلو جی اولی کی تو حکومت میں ہے، اس نے چلے جی کوئلیشن بنا لی اپنے جیسے کمیونسٹوں کے ساتھ ماؤس، لیکن ساتھ میں اس نے نیپالی کانگریس کو بھی شامل کر دیا جس کے خلاف کمیونسٹ تحریک ابھری تھی. وہ اپوزیشن ہی نہ رہی. یہ بڑا پوائنٹ نکالا ہے صاحب آپ نے. ارے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے تو ہر سیاستدان تو یہاں پر کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا. اب یہاں پر کہنے کو حکومت میں تو پیپلز پارٹی بھی ہے، یعنی ہاں کبھی اتحادی ہیں، ٹھیک ہے اتحادی تو ہے نا، ووٹ دیتے ہیں اور ہیں.
अपोजिशन की अगर जमात है और हाउस की सबसे बड़ी जमात है, सेनेट में दूसरे नंबर की जमात है, वसीफे दे। अगर वो इस्तीफे दे देगी तो अगर मैं सवाल उठाऊंगा, जैसे हमने पूरा पहला सेगमेंट कुछ सवालात उठाए हैं, तो भाई मैं तो बेचारा पैमरा के कवायद और जवाबत का मोहताज हूं, उनमें जकड़ा हुआ हूं। ठीक है, लेकिन अवाम तो नहीं है ना इसमें। अगर कोई सेनेटर खड़ा होके इन हकायक की बात करता है तो मेरी जान बख्शी है। मैं ये कहूंगा कि जी तो ये फोरम ईवान की कायमा कमेटी अपोजिशन ने में बैठे लोग सवाल उठाएं, सवाल अपोजिशन में बैठे लोग सवाल उठाएं कि जलालपुर 5 दिनों से सैलाब में है, भाई प्लान क्या है? भाई तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर जो है कायमा कमेटी में बैठ के वो ये कहेगा, जो मैं अभी बकवास कर रहा हूं, वो कहेगा कि जनाब फौरी तौर पर जलालपुर पीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर को तलब किया जाए, वो आए और मुंदरजा ज़ेर सवालात के जवाब दे। अल्लाह भला करे आपका। हमें बताया कि आपने बिहाड़ी का क्यों नहीं रास्ता तोड़ा, वो जिसको आप गिलानी रोड या गिलानी एक्सप्रेस कहते हैं, गिलानी एक्सप्रेस। ठीक, उसके पार किस किस की जमीनें थी, और कौन था जो नहीं, और ये महसूस कौन था जो नहीं तोड़ने दे रहा, कौन था जिसने एसडीएसपी को मुअत्तल कि किया? वाकई हाँ, तहरीक इंसाफ आवाम के दुखों की बात कर रही है। यहां तो पैगाम ये जाएगा कि जनाब चूंकि बुशरा बीबी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, तो इंश्योर कीजिए इस्तीफे हों। कि जो जाती मुआलिज हैं वो आए और चेक करें। पिम्स के अस्पताल के डॉक्टर को नहीं मानते। तहरीक इंसाफ इसलिए तो नहीं बनी थी ना, तब्दीली लाने बनी थी, अपोजिशन करने बनी थी। अरे भाई पार्लियामेंट में कुछ देखें, लोगों ने वोट दिया ना नुसरत साहब, 8 फरवरी को वोट पड़ा। ठीक है, जिस तरह भी हालात बने, जो लोग पहुंचे उन सब से उम्मीदें हैं, उन सब लोगों की जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, भाई उनसे इस मर्जी हल्के में थे। है ना कि अगर हुकूमत नहीं बना सके, नहीं बनाने में नाकाम रहे, तो खुदा के लिए अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए हमारे जज्बात, हमारे परेशानियों की नुमाइंदगी कीजिए। सर हालात ये हैं कि सैलाब ज़दा इलाकों में अवामी नुमाइंदे गायब हैं, वो अवाम का सामना करने जो कि भी नहीं है इस हालत में भी। तो ये मौका था ग्राउंड पे भी सियासत करने का, नहीं की पीटीआई ने, जलालपुर में तो कम अज कम नहीं की। खास तौर पर जबकि आपका ताल्लुक एक ऐसी शख्सियत से है जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके लाहौर में जदीद तरीन अस्पताल बनाया, शौकत खाना। आप ये कहें कि जी हमारे कायद का हुक्म है कि मुसीबत ज़दगान के लिए पहुंचा जाए, आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर एक ना एक दिन यकीनन ऐसा आएगा कि उन लोगों से वाबस्ता अफराद वहां मुतहर्रक हो जाएंगे जिनके लिए आपने चंद ही साल कबल सबने जी हुजूरी करके यूं अंगूठे लगाए थे FATF ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए। समझ आ गई बात? सर आज भी वो लोग बड़े मुतहर्रिक हैं जितना अरे उनसे हो बाबू सकता है। जितना भी है, लेकिन बात यह है कि इसलिए मुतहर्रिक होते हैं ना कि आपने गैर मुतहर्रिक होके खला पैदा किया ना। आपकी स्पेशलाइजेशन थी कि आप चंदा जमा करके अस्पताल बना लेते हैं जदीद तरीन। आपकी बनाई जमात हो, आपकी बनाई जमात अब कितने हमारे। लेकिन अब दूसरी तरफ भी अलमिया भी है ना कि सर देयर इज नो अपोजिशन लीडर ऑफ पंजाब एंड देयर इज नो अपोजिशन लीडर ऑफ सेनेट एंड देयर इज नो अपोजिशन लीडर ऑफ नेशनल असेंबली। तो भाई बात यह है कि उसको क्यों टाल रहे हैं आप? ये क्यों कह रहे हैं कि अदालत का फैसला आ लेने दें? हमें खबर है वो क्या लिखेंगे जवाब में। अल्लामा राजा नाजर अब्बास साहब को कहें जी आप अपोजिशन लीडर हैं, आप खड़े हो जाएं और जान ना छोड़ें हुकूमत। ठीक है, सियासी मफाद सामने रखे, लेकिन आपने यूं कौम के मफाद को दाव पे लगा दिया ना कि आज फ्लोर पर ये क्यों एहसास दे रहे हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में आप अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए अपने हाथ में इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं? और इस वक्त आप सर आपने हुकूमत को मौज में छोड़ दिया, उनसे सवाल पूछने वाले कोई नहीं। कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह खान सर। अच्छा उसमें हम किस जोगे हैं? हमारी औकात क्या है? एक टेलीफोन की मारा मैं आपको यार, यानी एक आधे मैसेज दी सर, वही कह रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेज। दैट्स इट। हाँ
آپ کچھ کہہ رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے جی میں تو نہیں کہہ یہ کہانی یہ کہ ہم تو وہ آرٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو تلوار پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پاؤں پھسلے اور مر نہ جائیں، تو ہم نے خود کو بچانا ہے اور تھوڑا کوشش کرنے کہ آپ کو رپورٹ کر سکیں حقائق سے۔ یہ جو پارلیمان ہوتے ہیں، وہ صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہ نیشنل اسمبلی ہو، وہ سینٹ ہو، وہ اس لیے بنائی جاتی ہیں، اور اپوزیشن ہی تو خوبصورتی ہوتی ہے نا، کچھ بیٹھ کے مسائل۔ وہی جمہوریت ہے اور کیا ہے۔ حسن یہ ہے کہ سوال ہوئے ہیں، لیکن اس صورتحال میں آپ بھی ویسے ہی لا تعلق نظر آئیں گے جیسے انتظامیہ اس وقت جو ہے اللہ بھلا کرے۔ وہ جلال پور پیر والا میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کیوں یہ موقع دے رہے ہیں؟ لیکن خان صاحب کو بریف ہی نہیں کیا گیا اباؤٹ فلڈ سچویشن کہ کے پی میں کیا ہوا۔ خیبر پختونخوا میں بھی تو سیلاب آیا نا، وہیں سے شروع ہوا، وہاں بھی جس تباہی بات ہوئی۔ پہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ افغانستان کو کیا جاتا ہے، جو کہ علی امین گنڈا پور کا بہرحال ایریا نہیں ہے نا۔ علی امین گنڈا پور صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو حکم ہے آپ افغانستان فوراً پہنچے، صلح صفائی کی کوششیں کریں۔ نہیں تو وہ صاحب آج فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی میں کیا کروں، میرا تو 9 مئی سے پاسپورٹ ہی بلاک ہے۔ ان کو تو بلاک ہے پاسپورٹ۔ انہوں نے خیر عمرے کے لیے بھی ریکویسٹ کی تھی، مجھے یاد پڑتا تو وہ نہیں ہوا تھا ان کا۔ تو پھر السلام علیکم نا۔ ہاں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب کو بتایا نہیں جا رہا کہ سیلاب میں کتنی تباہی ہوئی ہے۔ نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی رہنما یہ کہے کہ استعفے دو بجائے اس کے کہ سوری ٹو سے میں یہ بات کروں گا، شاید بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آئے۔ اطلاعات ساری ہیں، لیکن غصہ جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ پہ، آپ کی فیصلہ سازی پہ غصہ تھا، اور غصے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آتش بھڑکتی ہے، سر اور بالآخر جیسے نیپال میں کل ہوا، آج وہی بچے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ جلایا، جو جلاؤ گراؤ کر گیا، اور ہاتھ میں وہ آج وہ جو ہے وہ تھیلے لیے کھٹمنڈو کو صاف کر رہے تھے، سڑکوں کو۔ چلیں لیٹس سی۔ تو آگ بھڑکانا تو نہیں، اپوزیشن ہونی چاہیے، اپوزیشن کا گلا اپوزیشن اپنے ہاتھوں سے خود نہ گھوٹے۔ کیوں صاحب؟ ایک اپنی بریک، زبانیں خود بند نہ کریں۔ اللہ بھلا کرے آپ کا۔ ایک بریک جی۔ ویلکم بیک۔ صاحب آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو شاید ریسلنگ کا شوق تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی کبڈی کا پلیئر تھا وہاں پہ نا، وہ تو کبھی ایک دا، کبھی دوسرا اشارہ، کبھی تیسرا اشارہ۔ بھائی ایک انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے تعریف کر دی، گڈ فرینڈشپ اینڈ بلا 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 بلا، مودی صاحب نے ٹھک اس کا جواب دیا اور انڈورس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور خالی اتنی بات نہیں، اس یہ بات بالکل ہی بدل کے انہوں نے ایک اور نیا موقف سامنے وہ ایک الگ بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ جواب اب خود ہی بغیر کسی یعنی ہمیں کو نظر نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے، ہاں آئی ایم پلیزڈ ٹو بظاہر کسی نظر دکھنے والی جو ہم جیسے عامیوں کو نظر آتی معقول وجہ کے، اچانک مودی صاحب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی محسوس رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بدستور بھارت کے ساتھ یعنی کہ تجارتی گفتگو میں مصروف ہے، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں اپنے بہترین دوست پرائم منسٹر مودی سے بات کروں آئندہ آنے والے کچھ ہفتوں میں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی کہ یہ جو ہمارے بوتھ آف گریٹ کنٹریز سکسیسفل اگے کے لیے انہوں نے جواب آ گیا مودی صاحب اس کا جب جواب آیا تو نہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ انڈیا والوں نے تو خوب پگلے میں جائے گا، دیکھا نا آ گیا نا رات ہوتے۔ حالانکہ اصل میں یہ بات ہے کہ یہ مودی صاحب فوری خوش ہوئے، تو میں تمہیں کہا تھا کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ پریڈ میں موجود نہیں تھے، انہوں نے صرف ایس سی او کو اٹینڈ کیا، واپس آ گئے، تو یہ میسج دینے سے احتراز برتا کہ میں کسی بلاک وغیرہ میں شامل ہو رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی تک نریندر مودی نے ٹرمپ کے کسی بھی ٹویٹ کا، کسی بھی بیان کا جواب نہیں دیا۔ یہ پہلا تھا، وہاں کا دیکھا نا پھر خاموشی رنگ لائی ایک دن۔ تو اب پہلی مرتبہ جو ہے نریندر مودی صاحب نے کہا کہ جی بھارت اور امریکہ جو ہیں یہ قریبی دوست ہیں اور فطری قدرتی اتحادی ہیں، 1971 تک تو نہیں تھے ویسے۔ I am confident that our trade negotiations، میں یعنی پورے اعتماد ہوں کہ ہمارے مابین جو تجارتی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو شراکت ہے اس کے لیے لامتناہی امکانات پیدا کریں گے، اور میں بھی
बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ यानी प्रेसिडेंट ट्रंप से गुफ्तगू का, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ें। अब ये तो रात गुजर गई, हो गया, वाक़या हो गया। अच्छा दो में कही जा रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्पीकिंग विद, अच्छा अब जैसे ये वाक़या होता है, नहीं उसके बारे में एक बरतानिया भारत के एक इंतहाई जिम्मेदार अफसर ने ऑफ द रिकॉर्ड मेरे 2 सहाफ़ी दोस्तों को ये बताया है कि मोदी साहब से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि जी आप फ़ोन उठा के कहें कि भाई साहब की लगे हुए हो। तो मोदी साहब ने ये कहा कि अगर मैंने उनसे फ़ोन किया तो उसको पता नहीं ट्रम्प कैसे दुनिया के सामने पेश करेगा। मैं बखुदा मैं तो जिम्मेदार, मतलब उन जिस सहाफ़ी दोस्त से बात की है वो उनको मैं 25 साल से जानता हूँ और मेरी उनसे बहुत कुर्बत। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। तो उन्होंने कहा, और वो वैसे बाय द वे वो हिंदुत्व के हामी हैं। अच्छा हाँ मोदी के हामी हुए ना फिर। हाँ ठीक है। तो उन साहब ने, लेकिन वो यानी मेरे वो फक्कड़पन की वजह से पता नहीं somehow he developed some liking with me। तो वो साहब जो है उन्होंने कहा कि यार जब ये मैं दुनिया के सामने क्या वजाहतें करता फिरूंगा कि मैंने तो ये नहीं कहा था। ये हो गई बात। अब कल रात को एक नया अजाब खड़ा हो गया कि रूस ने जो है उसके कुछ हमारा ड्रोन जो है वो गिर गए पोलैंड में। अब पोलैंड और रूस एक जमाने में इनके दरमियान यूक्रेन पर कब्जे का यानी झगड़ा होता था कि हम दोनों में से किसका है, और अभी भी बहुत सारे इलाके यूक्रेन के हैं जहाँ पर के यानी पोलिश यानी बोली जाती है या ठीक। जब हुआ तो उन्हें नेटो याद आ गया, कभी हमारा क्या है। अब ये बजाय मुश्किल की उस घड़ी में यूरोप के एक इत्तेहादी मुल्क के साथ हमदर्दी का इजहार करने की बजाय मौसूफ ने यूरोपियन यूनियन को यानी पैगाम दिया कि जी आप लोग ऐसा करें कि अगर व्लादिमीर पुतिन को वाकई रोकना है तो आप चीन और भारत, खुद चीन पे अभी तक नहीं, तो नेगोशिएशन चल रही है ना, 90 दिन का रिलीफ दिया फिर बढ़ा दिया। आप जो है चीन और भारत से आई मसनूआत पर 100% टैक्स लगाते हैं। खुद नहीं लगाया, खुद चीन में तो लगाया 50 का और उसका क्या हुआ, लेकिन इनका अब ये बजाय मुश्किल की उस घड़ी में उनकी मदद करने के अपने इत्तेहादियों की, नेटो इत्तेहादियों की, मौसूफ ने ये किया। अब उस सूरत में मैं क्या उनके बारे में कह सकता हूँ। नहीं वो ट्रम्प सब चाहते क्या है, कबड्डी प्लेयर के दोनों होके दे दो जब हपा लेंदे ने, मतलब की कर दे मकसद ये है बस जो मन में आए करूँ। वो देखो बुनियादी तौर पर ये सब इत्तेहादियों से जान छुड़ाने के चक्कर में है। ये वाकयातन मैं इस वक्त मेरी बात आपको मजाक महसूस होगी, ये पुराने दौर के बादशाहों की तरह ये चाहते हैं कि दुनिया एक मरतबा फिर जो है 3 या 4 सल्तनतों में बदल जाए, जिनमें से एक अमेरिका हो, एक रूस हो, एक चीन हो, अल्लाह और अगे तेरे पागल। हाँ, और बाय द वे इसमें अगर ग्रेटर इसराइल भी कायम हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ये वो मौसूफ कर रहे हैं। इसराइल भी पास दे रहा है। एक खबर ये भी चल, खबर क्या है सोशल मीडिया में बहस चल रही है कि इसराइल हो सकता है ईरान तुर्किया पे भी हमला कर दे। आई डोंट थिंक इसराइल और तुर्की में टेंशन बनेगी एक दिन, वो होगी जब इसराइल शाम के बाफर हिस्से को अपने कब्जे में लेना चाहेगा। आई थिंक ये वो वक्त होगा जब इसराइल और तुर्की के साथ होगा। और जब हम रौनक का जिक्र कर ही रहे हैं तो मुझे तो समझ नहीं है क्रिकेट की, लेकिन मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया में बड़ी हाहाकार मची हुई है। वो एशिया कप हो रहा है, क्रिकेट का भी हो रहा है यूएई, और उसमें कोई साहब हैं, कोई पता नहीं क्या, वो सूर्या कुमार यादव हिंदुस्तान के कप्तान, इज कैप्टन, अच्छा प्लेयर है। तो उसने पाकिस्तान के वजीर दाखिला से हाथ मिलाने का गुनाह सरजद हुआ महसूस। आप रिपोर्ट ही गलत, पाकिस्तान के वजीर दाखिला से नहीं, चेयरमैन पीसीबी मुसन्निफ, ओहो जो वजीर दाखिला भी हैं, चलो चले। हिंदुस्तान ये कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के वजीर दाखिला से हाथ मिलाया। भाई वो चेयरमैन पीसीबी है, वो होस्ट है इस टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट का होस्ट कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान से मुराद है मोहसिन, चेयरमैन पीसीबी का चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल भी है ना।
मतलब होस्ट वैसे पाकिस्तान भी है इस पूरे टूर्नामेंट नहीं, बल्कि इंडिया, सॉरी। तो चेयरमैन एशिया काउंसिल भी तो वो है ना, तो उसका होस्ट है, उसने उसको सलाम किया। भारत तो होस्ट हुआ ना, फिर तो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं। एज चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल, एसीसी का चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान, तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं। एसीसी की जो चेयरमैनशिप है वो पीसीबी के पास है, पाकिस्तान के पास है। तो वो पीसीबी के चेयरमैन हैं, तो एसीसी के भी चेयरमैन हुए, पाकिस्तान के पास हुई, तो उन्होंने बतौर चेयरमैन उनको सलाम किया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हैंड चेक किया। तो वो तो काफी ज्यादा बहुत ही हंगामा रहा उनको तो चाहिए होता ना बहाना, वो राइट रेटिंग। वहां चस्का फरोशी हमसे बहुत ज्यादा है, उसके बगैर चल नहीं सकते। तभी तो नफरत पाकिस्तान से वादो कारोबार चलता है ना, वरना ये भी एक एलिमेंट है। नफरत पाकिस्तान। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।